میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، اس مطلب کو علامہ اقبال بہترین طور پہ سمجھے تھے. تو کیا کہہ رہے تھے؟ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. کیا مطلب یہ کہ اگر حقیقی مومن ہو تو اس کے ذہن میں قرآن سے متعلق فقط مفاہیم نہیں ہوں گے، اس کا وجود قرآنی ہو جائے گا. سورہ رحمان کی تلاوت کیجیے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی. کس نے؟ خود خداوند متعال نے. پھر کیا کیا؟ خلقت انسان کی. پھر کیا کیا؟ وہی جس کی تعلیم دی تھی اسے بیان کرنا بھی سکھلایا. وہی حقیقت جو انسان کو عطا ہوئی تھی وہی بیان کرنا بھی سکھلایا. یعنی بعض ہستیاں ایسی ہیں جن کے ذہنوں میں قرآن کے کانسیپٹس نہیں ہیں، ان کا وجود قرآنی ہے، ان کے وجود میں قرآن ہے، قرآن ہے ان کے وجود میں. آیت اللہ جوادی آملی نے کہا اس آیت کا انہوں نے تفسیر کی تو فرمایا اس طرح سے کہنا چاہیے کہ جس وقت انسان بننا چاہے، انسانیت کے درجے پر فائز ہونا چاہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قرآن اس کے وجود میں آ چکا ہو. اگر قرآن اس کے وجود میں نہیں آیا تو ابھی تک یہ انسانیت کے درجے پر نہیں آیا. اس لیے کہ خدا نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. خلقت انسان تب ہوگی جب اس کے وجود میں قرآن آ جائے. اسی لیے وہ جو حدیث ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن خود قیامت کے دن خدا کہے گا اقرا ورقا، قرآن پڑھو اور اوپر چلے جاؤ، اوپر والے درجے پر. علماء نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط قراءت کرنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا تمہارے وجود کا حصہ بنا ہے. جتنے درجے سے قرآن تمہارے وجود میں آیا ہے تمہارا بھی جنت میں اتنا ہی بڑا درجہ ہوگا. بس ابھی یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن حقیقت، دیکھیں علم خداوند متعال میں الفاظ کی شکل میں نہیں تھا، حروف کی شکل میں نہیں تھا، کتابت کی شکل میں نہیں تھا. جہاں ذہن ہی نہ ہو وہاں وجود ذہنی کیسا؟ خدا کا کوئی ذہن تو نہیں ہے نا. جب اس کا ذہن ہی نہیں ہے تو کیسا وجود ذہنی؟ وہاں حقیقت کی شکل میں ہے. قرآن حقیقت ہے خدا کے علم میں. خدا کا علم ایک حقیقی چیز ہے، وجودی چیز ہے، وہ اس نے نازل کیا ہے ہم تک. اب یہاں سے آگے بڑھتا ہوں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. نتیجہ دینے لگا ہوں. کیا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا کہ جو وجود لفظی کا اثر ہے وہ سب سے قوی اثر نہیں ہے. یعنی پانی وجود لفظی کے ساتھ میری پیاس نہیں بجھاتا. وجود لفظی پانی میری پیاس نہیں بجھاتا. وجود کتبی بھی میری پیاس نہیں بجھاتا. وجود ذہنی بھی پانی کا میری پیاس نہیں بجھاتا. حقیقت پانی ہماری پیاس بجھاتا ہے. اسی طرح سے قرآن ہے. میں نے کہا تھا یہ قدرت وجود حقیقی کی ہے. قرآن کے بھی جو 4 قسم کے وجود ہیں ان چاروں کا مختلف اثر ہے. وجود لفظی کا اور اثر ہے، وجود کتبی کا اور اثر ہے، وجود ذہنی کا اور اثر ہے. حقیقت قرآن کا اثر ہی اور ہے. حقیقت قرآن ایک نہایت عظیم چیز ہے. اگر کسی کے وجود میں تھوڑا سا قرآن آ جائے، کتاب کا تھوڑا سا علم آ جائے، تو خود قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں کہا کون ہے جو تخت بلقیس کو ہزاروں میل دور سے لے آئے گا؟ تو کیا ہوا؟ عفریت من الجن نے کہا میں انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں اس سے پہلے کہ آپ دربار برخاست کریں لے آؤں گا. حضرت سلیمان نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ جلدی. تو کیا ہوا؟ ان کے وسیع حضرت آصف ابن برقیہ نے کیا فرمایا؟
فرمایا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے حضرت سلیمان قبل اس کے کہ ارتداد طرف حاصل ہو میں یہ تخت بلقیس آپ تک لے آؤں گا۔ کیوں لے آؤں گا؟ ان کا تعارف کیا ہوا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ وہ تھے جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ کون سا علم؟ حروف الفاظ کی شکل میں نہیں، کتابت کی شکل میں نہیں، ذہنی مفاہیم کی شکل میں نہیں، حقیقت کا تھوڑا سا علم تھا۔ تو کتنی طاقت تھی؟ ہزاروں میل دور سے تخت بلقیس کو لانے پہ قادر تھے۔ ہمارے دادا کہتے تھے وہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو وہ ہزاروں میل دور سے تخت بلقیس لا سکتا ہے، وہ جو خود قرآن ناطق ہو وہ سورج واپس لا سکتا ہے۔ اس کے وجود میں کتنی طاقت ہوگی؟ وہ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو کتاب کا، حقیقت کا، وہ تخت بلقیس کو لے آئے۔ وہ جس کے وجود میں پوری کتاب ہو، جس کے بارے میں قرآن کہے کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اس کی کیا شان ہوگی؟ انشاءاللہ مزید عرض کروں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اہل بیت، یعنی اگر قرآن نے چلتی پھرتی شکل میں آنا ہو تو اہل بیت بن کے آئے گا۔ مجسم، ایسی شخصیات جنہوں نے قرآن کو اپنے اندر رچا بسا لیا ہے۔ انسانی، قرآن انسانی یا انسان قرآنی، جو آپ کا دل کہتا ہے وہ کہیے۔ ایک اشارہ کرتا ہوں اور اس کو کل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ساؤنڈ ویوز کانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو پڑھنے والا مرحلہ ہے یہ آنکھوں سے تعلق رکھتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ایک ہیں کانسیپٹس، مفاہیم، اس کا تعلق ذہن سے ہے۔ قرآن کہاں نازل ہوا تھا؟ قرآن کہاں نازل ہوا تھا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے حبیب یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پہ نازل کیا ہے، کانوں پہ نازل نہیں کیا ہے، ذہن پہ نازل نہیں کیا ہے، آنکھوں پہ نازل نہیں کیا، آپ کی روح پہ نازل کیا ہے۔ انشاءاللہ اسے کل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب بتائیے کہ ہمارا تعلق قرآن سے کیسا ہونا چاہیے؟ ان کو ماننے والے جن کے وجود میں قرآن تھا اور ہم قرآن سے دور رہے ہیں؟ نہیں۔ میں بعض اوقات مجالس میں کہا کرتا ہوں ان مجلسوں کا ایک ثمرہ، ایک فائدہ یہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ مجلسیں اس لیے ہیں کہ ہم لوگ درس لیں یہاں سے اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں، پاک رکھنے کی کوشش کریں، مزین کرنے کی کوشش کریں اسلام سے، حقیقی معارف سے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے۔ تو میں کہا کرتا ہوں دوستوں کو کہ حد اقل ایک گناہ تو اس محرم میں چھوڑنا چاہیے نا۔ جتنا میں طہارت حاصل کرتا چلا جاؤں گا اتنا قرآن کے قریب ہوں گا۔ میں کتنی مرتبہ اس بات کو دہرا سکتا ہوں۔ آیت اللہ بہجت نے کہا آپ اپنے آپ کو دیکھیے، جو تعلق آپ کا قرآن سے وہی امام وقت سے ہے، وہی کیفیت آپ کو حاصل ہوگی۔ لہٰذا بہت عظیم ذمہ داری ہے۔ اہل بیت نے اس قرآن کے معارف کو بچایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے اور اسلام مسخ ہو کے رہ جاتا، اصلاً ہمارے تک اسلام کی بو بھی نہ پہنچتی، اسلام کے نام پہ نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ہمارے تک پہنچتی۔ امام کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ان الحق لا یعمل بہ، حق پر عمل نہیں کیا جاتا، حرام کو حلال بنایا جا رہا ہے، حلال کو حرام بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال ہم سے پوچھا جائے گا
ہم سے کہا جائے گا کہ میں نے قربانی دی تھی، یہ اتنی اہم چیز قرآن آپ کے لیے بچائی ہے، آپ نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا کہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا قرآن، کیا کہے گا؟ کہے گا خدایا میں نے اس کو راتوں کو جگا کے رکھا تھا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، شفاعت کرے گا ہماری، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے۔ اتنی سنگین قربانیاں انہوں نے دی، اپنے بچے قربان کر دیے، بیویوں کا پردہ چلا گیا، نہ جانے کس طرح سے برداشت کر گئے یہ سب کچھ۔ لیکن بعض قربانیاں ایسی ہیں جو اہل بیت کے دل پہ بڑی سنگین ہیں، انہیں برداشت کرنا معمولی بات نہیں ہے، انہیں برداشت کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ جناب علی اصغر علیہ السلام ایک ایسی عظیم ہستی کا نام ہے جن کی شہادت ائمہ علیہم السلام کے لیے بڑی سنگین تھی، خود امام زمانہ علیہ السلام کے لیے نہایت مشکل ہے اسے برداشت کرنا، معمولی چیز نہیں تھی یہ، چھوٹا سا بچہ 6 ماہ شہید کر دیا جائے، کیا مانگ رہے تھے اس کے لیے؟ 2 گھونٹ پانی کے، ایک 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پی لیتا ہے؟ امام نے خود اپنا نوحہ پڑھا ہے، جس وقت شام غریبہ میں امام کی چھوٹی سی بیٹی امام کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی تو امام نے وصیت کی تھی، یا ان کی بڑی بہن کو وصیت کی تھی، کیا کہا تھا؟ جب کبھی شیعوں سے ملنا انہیں کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس یاد کر لو، جب کسی غریب کے بارے میں یا شہید کے بارے میں سنو تو مجھے یاد کر لو۔ کہا انہیں پیغام دینا میں اپنے 6 ماہے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، ظالم نے مجھ پہ رحم نہیں کیا۔ معمولی نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے شہادت کو برداشت کرنا، باقی ائمہ بھی اسی طرح۔ آپ کو معلوم ہوگا جب مختار نے دشمنان امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا شروع کیا، ایک شخص مدینہ پہنچا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں، بتایا کہ اس طرح سے کر رہے مختار، تو کیا کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے؟ یہ نہیں پوچھا میرا بھائی علی اکبر کا قاتل مارا گیا یا نہیں، حضرت عباس کا قاتل مارا گیا یا نہیں، کیا پوچھ رہے تھے؟ حرملہ مارا گیا یا زندہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نہایت سنگین تھا مولا کے لیے۔ بعض اوقات تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں وہ ماں کیسی ماں تھی جو اتنی بڑی شہادت کو برداشت کر گئی، کتنا مضبوط ایمان چاہیے۔ ایک شوہر امام حسین علیہ السلام، وہ عاشور کے دن شہید ہو جائیں گے، ایک بیٹا ہے ننھا سا جناب علی اصغر، وہ بھی کربلا میں شہید، ایک چھوٹی سی بیٹی ہے جناب سکینہ، وہ شام کے زندان میں رہ جائے گی۔ یہ ماں کس طرح سے برداشت کر گئی؟ پوری زندگی خدا کی راہ میں دے دی، پوری زندگی اپنا سب کچھ دے دیا خدا کی راہ میں۔ ہم لوگ اسے محسوس نہیں کرتے ہیں، ہم مرد ہیں محسوس نہیں کر پاتے، شاید خواتین اسے زیادہ محسوس کرتی ہوں۔ کیا؟ یہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اگر رو رہا ہو، آپ کسی کی بھی گود میں دیں چپ نہیں ہوتا ہے، ماں کے پاس آتا ہے تو چپ کر جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی گود کی گرمی پہچانتا ہوگا، ماں بھی اس کی گرمی محسوس کرتی ہے۔ جب بچہ گود میں ہوتا ہے تو ایک خاص قسم کی گرمائش ہوتی ہے، ماں اسے محسوس کرتی ہے۔ ماں بچے کے لیے نہایت شفیق محبت رکھتی ہے، رات کو سو رہی ہو نا، اگر بچہ روئے تو فوراً جاگ جاتی ہے، پاس لیٹا ہوا ہو نا یہ چھوٹا سا بچہ تو رات کو ہاتھ مار مار کے دیکھتی رہتی ہے میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا، چادر اتر جائے تو چادر اڑائے گی، کمبل اتر جائے تو اتنی توجہ رکھتی ہے اپنے بچے کی طرف۔ ذرا سوچ کے بتائیں جناب رباب کی پہلی رات کیسی گزری ہوگی؟ نہ گود میں بچے کی گرمی ہے، نہ بچے کو محسوس کر سکتی ہیں۔ اجرکم اللہ، کیسے گزاری ہوگی یہ رات، کیسے گزاری ہوگی عاشور کے بعد والی زندگی؟ یہ بی بی جس وقت شام سے
قافلہ واپس آ رہا تھا تو ایک ایسے مقام پر پہنچا قافلہ جہاں سے دو رستے جاتے تھے، ایک کربلا کی طرف، ایک مدینے کی طرف۔ بشیر نے پوچھا امام زین العابدین علیہ السلام سے، مولا میں کس طرف جاؤں؟ کہا ٹھہرو میں جناب زینب سے پوچھتا ہوں۔ ایک مرتبہ آ کے پوچھا تو کیا فرمایا؟ میرا دل حسین سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، حسین کے لیے تنگ ہے میرا دل۔ ایک مرتبہ آئے کربلا، وہاں پر گریہ کیا ہوگا، آہ و بکا ہوئی ہوگی۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ سب نے چلنا ہے، تیار ہو جائیں، تو جناب رباب سلام اللہ علیہ آگے آئیں، آگے آ کے کہتی مولا اگر اجازت دو میں کربلا سے جانا نہیں چاہتی ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا ہاں آپ کو اجازت ہے۔ پھر حکم دیا کہ بی بی کے لیے ایک خیمہ لگایا جائے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ مولا میرے لیے خیمہ نہ لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دھوپ میں حسین کا لاشا دیکھا ہے۔ اجرکم اللہ، کیسی بی بی ہے۔ ایک مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے کربلا میں، میرا پیاسا مولا، ہونٹوں پر پیاس تھی، خشک ہوئے تھے، دل پر بچوں کا زخم تھا، وہ جس کا علی اکبر مارا گیا، وہ جس کا قاسم و عباس مارے گئے، اکیلے رہ گئے تنہا۔ تو ایک مرتبہ آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو رسول خدا کے گھر کی حفاظت کو آئے، کوئی ہے جو ہماری نصرت کو آئے۔ ایک مرتبہ خیمے سے آوازیں بلند ہوئی، شور کی، رونے کی۔ مولا خیمے میں آئے، خیمے میں آ کے بیبیوں سے کہا اے بیبیو ابھی میں زندہ ہوں، اس طرح گریہ کیوں کر رہے ہو؟ بیبیوں نے کیا جواب دیا؟ کہا مولا یہ آپ کا چھوٹا سا شہزادہ یہ پیاسا ہے، لیکن ابھی تک یہ روتا نہیں تھا، آنکھیں کھولتا تھا، ہمیں دیکھتا تھا، آنکھیں بند کر لیتا تھا، نہ جانے آپ نے کیا کہہ دیا، اس نے گریہ شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ فرمایا ناولین الطفل الصغیر، لا مجھے میرا بچہ دو، شاید 2 گھونٹ پانی کے مل جائے۔ ایک مرتبہ میدان میں آئے، ہمارے استاد کہتے ہیں جس وقت میدان میں آئے تو بچے کو گود میں لیا ہوا تھا اور عبا کا دامن اوپر ڈالا ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھوپ بہت تیز تھی۔ آپ اس دھوپ میں آج کل باہر نکلتے ہیں، بچہ اگر ساتھ ہو کوشش کرتے ہیں نا وہ چھاؤں میں چلے۔ میرا مولا عبا کا دامن ڈال کے جا رہا تھا۔ ہمارے استاد کہتے ہیں لیکن رستے میں بار بار عبا کا دامن ہٹاتے تھے اور بیٹے کو دیکھتے تھے، بار بار عبا کا دامن ہٹاتے تھے اور بیٹے کو دیکھتے تھے۔ فرمایا شاید دیکھ رہے تھے اگر میرا بچہ مارا گیا تو مجھے عباس کے قاتلوں سے مانگنا نہ پڑے، وہ جس نے زندگی میں کبھی نہ مانگا ہو آج اسے پانی مانگنا پڑ جائے۔ ایک مرتبہ آئے، دشمنوں سے کہا یہ بچہ پیاسا ہے، خدا نے جو رزق اس کی ماں کو دیا ہے وہ خشک ہو گیا ہے، اسے 2 بوند پانی کے دے دو۔ کوئی جواب نہ آیا تو کیا کہتے ہیں؟ اما ترونہ کیف یتلظی، کیا دیکھ نہیں رہے میرا بچہ جان دے رہا ہے؟ تلظی مچھلی کی کیفیت کو کہتے ہیں، جب مچھلی کو پانی سے نکالیں وہ تڑپتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب اس میں طاقت نہیں ہوتی تو تڑپتی نہیں ہے، فقط منہ کھولتی ہے بند کر لیتی ہے۔ کہہ رہے تھے دیکھ نہیں رہے میرا بچہ تلظی کر رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ وہاں سے عمر سعد نے کہا اے حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کی باتیں ختم کر دے۔ اس نے کہا کیا کروں؟ کہا بچے کی گردن کی سفیدی نہیں دیکھ رہا؟ ایک مرتبہ 6 شعبہ تیر جوڑا۔ ہمارے استاد کہتے ہیں یہ اتنا وزنی تیر تھا، اگر اونٹ کو مارا جاتا وہ زمین پر بیٹھ جاتا۔ روایت کے جملے ہیں فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، تیر جب کسی کو لگتا ہے تو سوراخ کرتا ہے، لیکن روایت کہتی ہے بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔
معلوم ہوا تیر کا پھل بڑا تھا، بچے کی گردن نازک تھی. مولا نے خون لیا، آسمان کی طرف اچھالا. ابو خلیق سے مختار نے پوچھا کبھی حسین پہ کربلا میں ترس آیا تھا؟ کہا ایک موقع ایسا تھا حسین پہ بڑا ترس آیا، میں نے خدا سے کہا خدایا زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے موت دے دے. کہا کب؟ کہا جب بچے کو تیر لگ گیا نا. حسین نے اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لیا، ایک ہاتھ سے بچے کا جسم سنبھالتے ہوں گے، ایک سے سر سنبھالتے ہوں گے، اپنے ہی بچے کا خون اپنے سینے پہ محسوس کرتے ہوں گے. اس نے کہا جب حسین نے بچے کو سنبھالا، ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، یہاں ایک بی بی خیمے سے باہر آئی، حسین نے واپس مقتل کا رخ کر لیا. دوبارہ ایسے ہوا، جب 3 مرتبہ ایسے ہوا، میں نے کہا خدایا یہ منظر دیکھا نہیں جاتا. ایک مرتبہ بچے کو لائے پشت خیمہ پر، اپنی تلوار سے قبر کھودنا شروع کی. مجھے نہیں معلوم جب قبر کھود رہے تھے بچہ گرم ریت پہ لٹایا تھا یا کسی بی بی کے ہاتھوں پہ دیا تھا، لیکن اتنا پتا ہے علماء نے ذکر کیا کہ اب کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کی شہادت کوئی معمولی چیز نہیں تھی. حسین خدا سے بات کر رہے ہیں. میں کہوں گا مولا علی اکبر بھی تو شہید ہوئے تھے، آپ نے ان کی قبر تو نہیں بنائی. قاسم بھی شہید ہوئے، قبر نہیں بنائی. مولا اس چھوٹے سے بچے کی قبر کیوں بنائی ہے؟ شاید مولا جواب دیں ہمارے لاشیں 3 دن تک دفنائے نہیں جائیں گے، کربلا کی دھوپ بہت تیز ہے، اس کا جسم بڑا نازک ہے. شاید جواب دیں شام غریبہ ہوگی، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. ارے اس کا سینہ گھوڑے کے سمو جتنا ہے، کیسے برداشت کرے؟ شاید جواب دیں ہمارے سر کاٹ کر نیزوں پہ بلند کیے جائیں گے. یہ چھوٹا سا سر ہے، یہ کس طرح سے نیزے پہ بلند ہونے دوں؟ شاید جواب دیں میں قبر نہیں بنا رہا، میں بچے کی لاش چھپا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ 11 محرم ہوگی، بیویوں کا قافلہ شہداء کے لاشوں کے درمیان سے گزرے گا. اگر میں نے بچے کی قبر نہ بنائی، اس کی ماں نے اگر دیکھ لی، میں کہوں گا مولا نہ ہو سکا. ارے لوگوں نے سر شمار کرنا شروع کیے، ایک سر کم ملا. کسی نے کہا میں نے حسین کو پشت خیمہ پہ قبر بناتے دیکھا تھا. ظالموں نے نیزے ہاتھوں میں لیے، خاک کربلا چھاننا شروع. ماتم حسین. مومنین ہلکا بنا لیں وقت کے لیے.